लाश कासिम की जो आई तो मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। टुकड़े टुकड़े है बदन घोड़ों की टापों से तेरा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। ऐ मेरे लाल बता गठरी में क्या क्या ढूंढूं, मैं कलेजे को संभालूं कि कलेजा ढूंढूं। ऐसा कुछ लाहे लईनों ने सराहना तेरा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आती है तो मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। है कहाँ नूरे नजर सेहराए अनवार तेरा, जिसको मैं चूमती थी है कहाँ रुखसार तेरा। भोली भाली सी वो आंखें वो माथा तेरा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। ममता कहती है कि गोदी में उठा लूं तुमको, चैन मिल जाए जो सीने से लगा लूं तुझको। टुकड़े टुकड़े है मगर जिस्म का हर एक लाजा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आई है तो मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। तेरे बाबा को भी इन आँखों से लाशा देखा, आज गठरी में बंधा तेरा जनाजा देखा। हाय रोने के लिए रह गई मादर बेवा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आती है तो मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। तेरे बाबा को भी इन आँखों से लाशा देखा, आज गठरी में बंधा तेरा जनाजा देखा। हाय रोने के लिए रह गई मादर बेवा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। मेरी उंगली को पकड़ कर तू चला करता था, खाक पर गिर के हर एक बार उठा करता था। आज मैं किसी तरह टुकड़ों को उठाऊं बेटा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। कैसी शादी है मेरे लाल रचाई तूने, खून की मेहंदी है हाथों में लगाई तूने।
اور ہر سمت ہے بکھرا ہوا تیرا صحرا، اے میرے لال بتا تجھ کو کہاں پیار کروں، ڈھونڈ کر گٹری سے ارمانہ نکالا اینی، ہو گیا سب کا کلے جا کہو بالا اینی، منہ پا منہ رکھ کے جو قاصد یہ پکاری ممتا، اے میرے لال بتا تجھ کو کہاں پیار کروں، قاسم کی جو آئی ہے تو مادر نے کہا، اے میرے لال بتا تجھ کو کہاں پیار کروں۔ صلوات۔ آخری رات سکینہ کی، آخری رات سکینہ کی، ہائے 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 ہائے، میں خاک پہ سو جاؤں گی، میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا، کہتی ہوں کہ چہرہ ہی دکھا جائیے بابا، مرنے سے میرے پہلے ہی آ جائیے بابا، پہلو میں چھپانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا، بچے تو بہت چھوٹے ہوا کرتے ہیں بابا، ہر ایک مصیبت پہ گلا کرتے ہیں بابا، میں ناز اٹھانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا، سحروں کی جو ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہے، زندہ کے اندھیروں کا گلا کسی نے کیا ہے، میں شمع جلانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا سینے
سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. ہائے بابا بابا میرے بچپن کا تقاضا تو نہیں تھا، خوابوں میں کھلونے تھے، جنازہ تو نہیں تھا، گودی میں کھلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. دوا کون کرے گا، اب جان سکینہ کو بھلا کون کہے گا، پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. زندہ کے اندھیرے میں صلح کیوں نہیں دیتے بابا، مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے، میں لوری سنانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. کوئی بھی نہیں آنسو میرے پہنچنے والا، سر پہ نہیں ہاتھوں کو کوئی پھیرنے والا، باہوں میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. ہائے بابا مر جاؤں اگر بابا تیرا شام ہو آنا، بیمار اکیلا ہے جنازے کو اٹھانا، گودی میں اٹھانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. میں خاک پہ سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا. ارمان سکینہ کے یہی بین تھے، ہائے میں کہتی رہی بابا
سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، بابا کو رونے والی سینے پہ سونے والی سکینہ گزر گئی، سکینہ گزر گئی، ہائے ہائے ہائے۔ سلوات۔ ذرا سا پانی پانی ہاں سادہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له من الذل وكبره تکبیرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: انا لقتل الحسین علیہ الصلاۃ والسلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ماتم داران سرکار مظلوم کربلا، غمخاران ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، مسلسل جب سے فلک پر 1444 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، و حسینہ و علیہ و حسینہ کی صداؤں کے ساتھ آپ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایفائے عہد ہے، یہ اس وعدے کی وفا ہے جو آپ نے 1400 برس پہلے عالم ارواح میں حسین غریب سے کیا تھا۔ میں نے پہلا جملہ تقریر کا کہہ دیا، یہ ایفائے عہد ہے جو 1400 برس پہلے آپ نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کیا تھا۔
ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے بہت ہی عظیم الشان اور گراں قدر حدیث مبارک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں میرے سرکار، میرے سید، میرے مولا، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا، کہ قتل حسین سے ایک ایسی حرارت ہے جو مومنین کے دلوں میں اٹھتی ہے کہ جو کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ عزیزو، ابھی محرم گزرا ہے، ابھی آپ نے 10 دن 12 دن کتنا ماتم کیا، کتنی مجلسیں کی، لیکن عزیزو قسم خدا کی یہ وہی حرارت ہے کہ اتنے دن مسلسل جاگنے کے بعد، عزاداری کرنے کے بعد دوبارہ آپ فرش عزا پر آ رہے ہیں۔ یہ اس حرارت کا کرم ہے کہ جو آپ کو بے چین کر کے گھروں میں نہیں رہنے دے رہی ہے، فرش عزا پر کھینچ لا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ امام نے ارشاد فرمایا لن تبردا ابدا۔ عزیزو، یعنی یہ حرارت ہرگز ہرگز خاموش ہو نہیں سکتی۔ دیکھیے عزیزو، 2 چیزیں ہیں عربی کے اندر، ایک کو کہا جاتا ہے لا، ایک کو کہا جاتا ہے لن۔ لا کے معنی نہیں، لن کے معنی بھی نہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ لا میں ہاں ہونے کے چانسز ہیں، لیکن لن میں ہاں ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ چاہے آسمان گر جائے، چاہے زمین پھٹ جائے، چاہے سورج گر جائے، چاہے چاند تارے بکھر جائیں، لیکن جہاں پر لفظ لن کا استعمال ہو جاتا ہے اس میں ہاں ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ لا میں ہاں ہونے کے چانسز ہیں، لیکن لن میں ہاں ہونے کے چانسز نہیں۔ آپ کے سامنے مثال رکھوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بھاؤنگر کا مجمع ہے، عظیم الشان۔ بہرحال میری گفتگو اگر پہنچ جائے تو آپ کے مقدر کو سلام کہ عزیزو، جیسے لا میں ہاں ہونے کے چانسز ہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ کے۔ پہلے کہا لا الہ، کوئی خدا نہیں، لیکن یہ ہاں ہوا یا نہیں ہوا؟ الا اللہ، مگر خدا کے۔ تو یعنی لا میں ہاں ہونے کے چانسز ہیں۔ اور بات کو واضح کروں کہ جیسے پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے خارج کیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ساری زندگی ہم کچھ نہیں جان رہے ہیں؟ نہیں عزیزو، ایک وقت آتا ہے ہم جاننے لگتے ہیں، ہم سمجھنے لگتے ہیں، ہماری ادراک میں آنے لگتا ہے۔ جب پیدا ہوئے تھے ویسے 18 برس میں تو نہیں رہ جاتے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا میں ہاں ہونے کے چانسز ہیں، لیکن جہاں پر لفظ لن استعمال کیا جائے وہاں پر ہاں ہونے کے چانسز نہیں ہے۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، بڑی قیمتی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ لن میں ہاں ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ جیسے اللہ قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ اس زمین پر دیکھو گے نہ اس آسمان پر دیکھو گے، زمین ختم ہو جائے گی، اللہ نظر نہیں آئے گا، آسمان ختم ہو جائے گا، اللہ نظر نہیں آئے گا، چاند تارے فنا ہو جائیں گے، اللہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے لفظ لن کا استعمال کیا ہے، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اب یہاں پر بھی میرے مولا نے، میرے صادق نے، میرے سید نے، میرے رہبر نے، میرے آقا نے، حجت خدا نے، عصمت مطلقہ رکھنے والے امام نے ارشاد فرمایا کہ لن تبردا ابدا، کہ یہ حسین کے قتل سے مومن کے دل میں جو حرارت اٹھ رہی ہے، لن تبردا ابدا، یہ کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی میرا مولا کہہ رہا ہے جب تک تم زمین پہ رہو گے تب بھی عزاداری کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، قبر میں چلے جاؤ گے تب بھی عزادار رہو گے، حشر میں چلے جاؤ گے تب بھی عزادار
عزادار رہو گے، نشر پہ چلے جاؤ گے تب بھی عزادار رہو گے، صراط پر پہنچ جاؤ گے تب بھی عزادار رہو گے، سبیل پہ پہنچ جاؤ گے تب بھی عزادار رہو گے، کوثر پر پہنچ جاؤ گے تب بھی تو عزادار رہو گے۔ تبھی تو کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہہ دیا تھا کہ اگر جنت میں بھی حسین کی عزاداری پر پابندی ہو تو میں جنت جانے سے انکار کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، بلا سلامت رکھے، سارے مل کر بولا اللہ اکبر۔ رضان محترم کہ آپ حشر میں بھی عزادار ہے، آپ نشر میں بھی عزادار ہے۔ میرا مولا کہہ کے گیا ہے لن تبردا ابدا، کہ یہ کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، اور لفظ ابدا کا استعمال کیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، بڑی قیمتی گفتگو کر رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے۔ ابدا، لفظ ابدا کا مطلب کیا ہے؟ ابدا کا مطلب یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ، یعنی جو رک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر بھائی، یہی تو کہا جاتا ہے نا ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہاں پر لفظ ابد کو استعمال کیا گیا ہے، ابد کے ذریعے تاکید لائی گئی ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ عزادار رہے گا۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں شاید میری بات پہنچ جائے کہ لن تبردا ابدا، یہ حرارت کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن انہی امام سے، اسی سید سے مجھے ایک حدیث اور نظر آتی ہے، ایک حدیث اور ملتی ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے دل میں علی کی محبت کی خنکی، علی کے عشق کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اللہ اکبر، ذرا جاگو، خدا کے لیے بولو، میرا ساتھ دے دو تھوڑا سا تاکہ میں اپنی گفتگو پہنچا سکوں، میں اپنی بات کر سکوں۔ میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی اپنے دل میں عشق علی کی حرارت محسوس کرنا، عشق علی کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں، اپنے ماں کے حق میں دعا کر دینا۔ بھئی امام ایک ہی ہے، گفتگو دو طریقے کی ہے، قتل حسین سے حرارت ابھرے گی، عشق علی کی ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے۔ بھئی عشق علی کی ٹھنڈک ہوگی، قتل حسین سے، شہادت حسین سے حرارت ابھرے گی۔ بھئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دل ایک ہے چیزیں دو ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ چیز ایک ہے، چیز ایک ہے، لیکن اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہے۔ دل ایک ہے، اس میں دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یا تو آگ ہوگا، بہت توجہ چاہتا ہوں، یا تو آگ ہوگی یا پانی ہوگا، یا تو پانی ہوگا یا آگ ہوگا۔ بھئی دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر آگ زیادہ تو پانی کو دھواں بنا کے اڑا دے گا، اور اگر پانی زیادہ تو آگ کو بجھا دے گا۔ اب دل ایک ہے، چیزیں دو ہیں، عشق علی کی ٹھنڈک بھی ہے، حرارت حسین بھی ہے، قتل حسین کی گرمی بھی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دل میں دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ تو اس کی مثال دوں، آپ کے سامنے یہ روشنی جل رہی ہے، یہ بلب جل رہا ہے، یہ چراغ روشن ہے، یہ کیسے روشن ہے؟ ذرا پوچھئے تو صحیح، اس کے اندر دو تار لگے ہوئے ہیں، ایک تار ٹھنڈا ہے، دوسرا تار گرم ہے۔ اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے۔ بھئی ایک تار ٹھنڈا ہے، دوسرا تار گرم ہے، اچھا دونوں گرم تار لگا دو، کیا جلے گا؟ یہ کیا لگے نہیں جلے گا؟ اچھا دونوں ٹھنڈے تار لگا دو، جلے گا کہ نہیں جل سکتا؟ چراغ کو جلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تار ٹھنڈا ہو، دوسرا تار گرم ہو۔ اب مجھے کہنے دیجئے، اگر ایمان کا چراغ جلانا ہے تو عشق علی کی ٹھنڈک چاہیے، قتل حسین کی حرارت چاہیے۔ اللہ اکبر، رضان محترم، عشق علی کی ٹھنڈک چاہیے، عشق علی کی ٹھنڈک چاہیے، قتل حسین کی حرارت، شہادت حسین کی حرارت چاہیے۔ ایمان کا چراغ جل جائے گا، اس لیے کہ عشق علی بھٹکنے نہیں دے گا، غم حسین مرنے نہیں دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، رضان محترم کیا کہا؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ علیہ الصلاۃ والسلام حرارۃ فی قلوب
مومنین کس کے دلوں میں یہ گرمی ہوگی، حرارت ہوگی، ادھر متوجہ رہیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. کیسان محترم اب بہت توجہ چاہتا ہوں، کیا لکھا ہے بھئی؟ یہی تو حدیث ہے نا، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْن حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ ذرا بولے میرے ساتھ، میرا ساتھ دے دے. فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں. بہت توجہ چاہتا ہوں، مومنین کے دلوں میں. بھئی آج دنیا مری جا رہی ہے، آج دنیا مری جا رہی ہے. کس بات کے لیے؟ کہ مومن بن جائیں. نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ حج کیوں کر رہے ہو؟ تسبیحیں کیوں کر رہے ہو؟ تحلیل کیوں کر رہے ہو؟ ذکر کیوں کر رہے ہو؟ سجدے کیوں کر رہے ہو؟ تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ یہ قرآن مجید کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ قرآن کا حفظ کیوں کر رہے ہو؟ یہ حج کے چکر کیوں لگا رہے ہو؟ یہ طواف کیوں کر رہے ہو؟ بھئی سارا مقصد ایک ہے، مومن بن جائیں، مومن بن جائیں. کسی سے بھی پوچھئے نماز کیوں پڑھی؟ کہ مومن بن جائیں. روزہ کیوں رکھا؟ کہ مومن بن جائیں. حج کیوں کیا؟ کہ مومن بن جائیں. یہ طواف کیوں ہے؟ کہ مومن بن جائیں. یہ کنکریاں کیوں ہیں؟ کہ مومن بن جائیں. یہ قیام کیوں ہے؟ کہ مومن بن جائیں. یہ رکوع کیوں ہے؟ کہ مومن بن جائیں. یہ سجدے کیوں ہیں؟ کہ مومن بن جائیں. یہ سلام کیوں ہے؟ کہ مومن بن جائیں. یہ تشہد کیوں ہے؟ کہ مومن بن جائیں. آج ساری دنیا اس بات پر زور لگا رہی ہے کہ مومن بن جائیں، مومن بن جائیں، مومن بن جائیں. لیکن میرا مولا کہہ رہا ہے فی قلوب المؤمنین کہ جب بھی اپنے دل میں عزاداری کی گرمی کو محسوس کرنا تو سمجھ لینا کہ سید کی نگاہ میں ہمارے علاوہ کوئی اور مومن نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ علیہ الصلوٰۃ والسلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ عزیزو آج دنیا مری جا رہی ہے مومن بننے کے لیے، لیکن اصل مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں غم حسین کی حرارت ہو. اللہ اکبر. اب یہیں سے گفتگو کو جوڑ رہا ہوں کہ مومن کی عظمت کیا ہے، مومن کی اہمیت کیا ہے، مومن کی قیمت کیا ہے. مومن کی عظمت کے لیے بس اتنا سن لیجئے کہ میرے رسول مقبول نے، طٰہٰ و یاسین نے، مزمل و مدثر نے، نور اول نے، خلق اول نے، مبین اول نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ من اذا مؤمنا فقد آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ ومن آذ اللہ فہو ملعون فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان. عظمت مومن کو بیان کیا جا رہا ہے. اپنی قیمت. ایک صلوات پڑھے محمد. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں وہ بھی آتے رہیں اور آپ بھی متوجہ رہیں. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات، بلند ترین صلوات پڑھے. جو باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ فرش غم پر، فرش مجلس پر تشریف لے آئے. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت توجہ چاہتا ہوں، شاید کوئی بات پہنچانے کی کوشش کروں کہ جی صاحب کیا ہوا؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْن حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا. مومن کی عزت کیا ہے؟ اصل مومن کون ہے؟ کہ جس کے دل میں حسین کے غم کی حرارت پائی جاتی ہو اسے مومن کہا جاتا ہے. اب مومن کی عزت کیا ہے؟ مومن کی عزت کے لیے رسول مقبول نے ارشاد فرمایا من اذا مومنا کہ جس نے بھی مومن کو اذیت پہنچائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے. جس نے مومن کو اذیت پہنچائی فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس نے مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی فقط آذ اللہ، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی فہو ملعون فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، کہ وہ ملعون ہے توریت کی نگاہ میں، انجیل کی نگاہ میں، زبور کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں. مومن کون
ہے کہ مومن کی عزت یہ ہے کہ جس نے مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ قرآن کی نگاہ میں، توریت کی نگاہ میں، زبور کی نگاہ میں، انجیل کی نگاہ میں ملعون ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، جو مومن کو اذیت پہنچائے وہ چاروں کتابوں میں ملعون ہے، تو جو اہل بیت کو تکلیف پہنچائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، کہ ملعون ہے وہ جس نے مومن کو اذیت پہنچائی۔ تو اب جو اہل بیت کو اذیت پہنچائے، مومن کی قیمت کیا ہے؟ اپنی قیمت کو پہچانو، اللہ اکبر، اپنی عظمت کو پہچانو۔ مومن کی قیمت یہ ہے، میرے مولا نے ارشاد فرمایا، خطیب منبر سلونی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن اپنے نفس کو نہ بیچنا مگر جنت کے بدلے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اپنے نفس کو نہ بیچنا مگر جنت کے بدلے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں، مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے۔ تو جب مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین کے نفس کی قیمت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اذان محترم، جب مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو پھر امیر المومنین کے نفس کی قیمت کیا ہوگی؟ قرآن بڑے پیارے لہجے میں ارشاد فرما رہا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، مرضی خدا کو خرید لیتے ہیں۔ میں سرکار سے ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کروں گا، اے میرے سرکار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے مولا غدیر، اے امیر ممکنات، اے امیر کائنات، اے ٹھوکروں سے مردے کو جلانے والے، اے ہم جیسے کنگالوں کو دریائے عطا دینے والے، اے دہلیز پر ستارے کو بلا لینے والے، ذرا اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کیوں خریدی ہے؟ نفس کے بدلے آپ کو چاہیے تھا جنت مانگ لیتے، کوثر مانگ لیتے، سلسبیل مانگ لیتے، سورج پہ اختیار مانگ لیتے، چاند پہ اختیار مانگ لیتے، ستارے پہ اختیار مانگ لیتے، کائنات پہ اختیار مانگ لیتے۔ یہ اللہ کی مرضی کیوں لے لی ہے؟ عجب نہیں، علی آواز دیں گے کہ دیکھو میں نے اللہ کی مرضی اس لیے لی ہے کہ اشیاء اس کی ہوں گی، اختیار ہمارا ہوگا، اشیاء اس کی ہوں گی، اختیار ہمارا ہوگا۔ بھئی سورج اس کا ہوگا، اشارہ ہمارا ہوگا، ستارہ اس کا ہوگا، دہلیز ہماری ہوگی، چاند اس کا ہوگا، اشارہ ہمارا ہوگا، جنت اس کی ہوگی، جوانان جنت ہمارے ہوں گے، کنیزیں اس کی ہوں گی، خاتون محشر ہماری زوجہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اشیاء اس کی ہوں گی، اختیار ہمارا ہوگا، حکومت اس کی ہوگی، قبضہ ہمارا ہوگا۔ جزاک اللہ، بولا سلامت رکھے، شاد و آباد رہے۔ اللہ اکبر، اذان محترم، کہ حکومت اس کی ہوگی، قبضہ ہمارا ہوگا، اس لیے اللہ کی ہم نے مرضی لی ہے۔ اللہ اکبر، اذان محترم، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی صاحب علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اکھاڑا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب قاسم کی منزلت بھی بیان کرنی ہے چونکہ مہدی اٹھنے والی ہے، 10 بجے تک میرے پاس وقت ہے، بس سن لیجئے کہ عزیزو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 2 انگلیوں پہ باب خیبر۔ میں کہتا ہوں کہ 2 انگلیاں تو کہیے علی نے لگا دی، اگر علی گھور کے دیکھتے تو خیبر اکھڑاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکریہ کہ صاحب علی اگر گھور کے دیکھ دیتے تو خیبر اکھڑاتا۔ یہ تو کہیے کہ علی نے 2 انگلیاں لگا دی، کہیں گے دلیل کیا ہے مولانا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو سورج ہے، یہ سورج کیا اپنے آپ چلتا ہے؟ عزیزو، یہ سورج اپنے آپ نہیں چلتا ہے، بلکہ اللہ نے اس سورج کے اوپر فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ 70,000 فرشتے ایسے ہیں جو سورج کو ڈھکیل رہے ہیں، 70,000 فرشتے ایسے ہیں کہ جو سورج کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یعنی ایک سورج کے اوپر کتنے ملک، کتنے فرشتے جو ہے وہ قابض ہیں کہ 1,40,000 فرشتے ہیں، 70,000 اسے ڈھکیل رہے ہیں، 70,000 اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ ایک
सूरज के ऊपर 1,40,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं, लेकिन इन फरिश्तों की ताकत क्या है, इन फरिश्तों में कुव्वत क्या है? कुरान अक्कासी कर रहा है, कुरान बता रहा है जब एक नबी की उम्मत को अल्लाह ने भेजा फरिश्ते को कि जाओ जाकर पूरे टाउन को, पूरे इलाके को, पूरे कस्बे को, पूरे गांव को उलट के रख देना है। कुरान अक्कासी कर रहा है, कुरान बता रहा है। फरिश्ता जमीन पर नाजिल हुआ, होने के बाद उसने अपने पर की एक नोक के ऊपर, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, पर की एक नोक के ऊपर पूरे टाउन को, पूरे इलाके को, पूरे कस्बे को, पूरे गांव को 7 दिनों तक उठाए रखा। उठाने के बाद उसने पलट दिया, अल्लाह अकबर, पूरे गांव को, पूरे गांव को पर की एक नोक के ऊपर 7 दिनों तक उठाए रखा, 7 दिनों तक उठाए रखा और उठाने के बाद पलट दिया। भाई जब पर की नोक में इतना दम है तो परों में कितना दम होगा? जब परों में इतना दम है तो पूरे फरिश्ते में कितना दम होगा? जब फरिश्ते में, एक फरिश्ते में इतनी ताकत है तो 1,40,000 फरिश्तों में कितनी ताकत होगी? तो अब मुझे जुमला कहने दीजिए, जितनी ताकत मिलकर 1,40,000 फरिश्तों में है उतनी ताकत अली के एक इशारे में है। अल्लाह अकबर, जितनी ताकत 1,40,000 फरिश्तों में मिल के है उतने अकेले एक ताकत अली के एक इशारे में है। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, अपनी कीमत को पहचानो। इंशाअल्लाह मुसलसल ये जितनी भी मजलिसें भावनगर में अब होगी इस खमसे की इसी उन्वान के ऊपर पढ़ी जाएंगी कि क़त्ल हुसैन की हरारत मोमिन के दिल में मौजूद है। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन। हुसैन के क़त्ल, हुसैन की शहादत की गर्मी मोमिनों के दिलों में कभी भी ठंडी होने वाली नहीं है, कभी भी खामोश होने वाली नहीं है। कसम खुदा की, बस शर्त ये है कि आज़ादार बन जाओ। अल्लाह अकबर। मैंने एक जुमला सर्फ किया है आपके सामने, शर्त ये है कि आज़ादार बन जाओ, आज़ादार बन जाओ। और अजीज़ों याद रखिएगा, आज़ादार बनने के लिए सिर्फ ज़बान से कहना, ये कहना मैं आज़ादार हुसैन हूँ, मैं आज़ादार हुसैन हूँ, मैं आज़ादार हुसैन हूँ, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है कि हुसैन की आवाज़ आए कि ये मेरा आज़ादार है। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, पैगाम भी दे दिया मैंने कि अजीज़ों अज़ादार की कीमत क्या है। अज़ादार की कीमत ये है कि रवायतों के जुमले ये हैं। छठे इमाम से पूछा गया कि सरकार ये बताइए अज़ादार की कीमत क्या है? मेरे मौला ने फरमाया, जब हश्र का मैदान होगा ना तो हुसैन का अज़ादार अपनी मर्जी के 70 गुनहगारों को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहली मंजिलत क्या है अज़ादार हुसैन की? का अपनी मर्जी के 70 गुनहगारों को अज़ादार हुसैन जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर साहिल ने सवाल किया, मौला और क्या मिलता है? का और ये मिलता है कि जब उसको कब्रिस्तान में दफन किया जाता है उसके गिर्द की 40 कब्रों से अल्लाह अजाब को उठा लेता है। अल्लाह अकबर। उसकी गिर्द की 40 कब्रों से अल्लाह अजाब को उठा लेता है। बस एक मर्तबा जिनकी कब्रों से अजाब उठा होता है ना, वो सवाल करते हैं फरिश्तों से, ए फरिश्तों, हमारी कब्रों से अजाब क्यों उठा लिया? क्या हमारी कोई नेकी काम आ गई है? हमारी कोई हसना काम आ गया है? फरिश्ते पलट कर कहते हैं, शुक्र मना, शुक्र कर, तेरी कोई नेकी काम नहीं आई है। तेरे कब्रस्तान में, तेरे बगल में हुसैन का अज़ादार आ गया है। तो वो पलट कर कहते हैं, वो अपनी कब्र में आया है, अजाब हमारी कब्रों से उठ गया है। एक मर्तबा फरिश्ते पलट कर कहते हैं, इसलिए अजाब उठ गया है, आज उसकी पहली रात है, आज उसकी पहली रात है। उसकी कब्र पर हुसैन की माँ रही है, हुसैन की माँ रही है। अब जुमला कहने दीजिए, क्या कहते हैं? हुसैन की माँ रही है। और हुसैन की माँ एक जुमला कहती है, कहती है, अज़ादार, तू दुनिया में ये ढूंढा करता था कि हुसैन की मजलिस कहाँ हो रही है, तूने दुनिया में हुसैन को अकेला नहीं छोड़ा तो मैं कब्र में तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह अकबर। अज़ान मोहतरम कि ये अज़मत है,
عظمت عزادار عزیزو، چونکہ جناب قاسم علیہ الصلاۃ والسلام کی مہدی بھی نکلنی ہے اور وقت بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، لہٰذا بس چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ عزیزو، انا لقتل الحسین، شہادت حسین، یہ شہادت کتنا عظیم تحفہ تھا، اس کی للک قسم خدا کی کوئی پوچھے حضرت قاسم سے، دنیا بھاگتی ہے موت کے نام سے۔ اللہ اکبر، جملہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا موت کے نام سے بھاگتی ہے، موت کے نام سے ڈرتی ہے۔ اما موت چھوڑ دیجئے، موت کے فرشتوں کا نام نہیں لیا جاتا، موت کے فرشتے کا اگر کوئی نام لیتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے۔ قسم خدا کی، روز عاشور، شب عاشور، جناب قاسم نے ثابت کر دیا دنیا والے اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ اللہ اکبر، شاید میرا جملہ نہیں پہنچا یا میں پہنچا نہیں پایا ہوں کہ اہل بیت شب عاشور بتایا جناب قاسم نے، دنیا والے اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ جو موت کے فرشتے کا نام سن کے بھاگ جائے اسے دنیا کہتے ہیں، جو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھ کر کلیجے سے لگا لے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اذان محترم، جناب قاسم کے لیے عزیزو دیکھیے اپنے وقت کی حجت ہے، عظمت جناب قاسم بیان کر رہا ہوں، یہ اپنے وقت کی حجت ہے حسین۔ اور عزیزو، حجت وقت کا جواب دینے کے لیے پہاڑ جتنا کلیجہ چاہیے، یہ عظمت جناب قاسم ہے، پہاڑ جتنا کلیجہ۔ امام سوال کر رہا ہے، امام کے سوال کو جواب دینے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا انسان چاہیے؟ نہیں عزیزو، کلیجہ پہاڑ جتنا چاہیے۔ پوچھ لیا، میرا لاڈلے موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ اللہ اکبر، جواب میں ارشاد فرمایا، الموت عندی احلی من العسل، کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا جناب قاسم پر کیا پڑھا جائے، کیا بات کی جائے، اس لیے کہ کتابوں میں کچھ ملتا نہیں ہے، کتابوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اما اگر دیکھنے والی نگاہیں ہوں تو علی کے رہوار کی عظمتیں مل جاتی ہیں۔ اما جب علی کے رہوار کی عظمتیں مل سکتی ہیں تو جو علی کا خون ہو۔ اللہ اکبر، اذان محترم، شاید میں اپنی بات کو نہیں پہنچا پا رہا ہوں، ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ اذان محترم، کہ علی کے رہوار کی فضیلتیں مل جاتی ہیں تو کیا جو علی کا خون ہو؟ اللہ اکبر، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اذان محترم، شکر احمد الحسینی اپنی کتاب الشموس الطالیہ میں لکھتے ہیں کہ دکھنے میں تو قاسم چاند تھا۔ اللہ اکبر، اذان محترم، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ دکھنے میں تو قاسم چاند تھا، لیکن قاسم کی باطنی خوبصورتی یہ تھی کہ جس کی تربیت حسین نے کی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی باطنی خوبصورتی، جس کی تربیت حسین نے کی ہو۔ بھائی تربیت کسے کہا جاتا ہے؟ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے، شمع رسالت کے پروانے رسالت کو گھیرے ہوئے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ علی مرتضیٰ نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کچھ کہا، جیسے ہی سلمان فارسی کے کان میں میرے مولا نے کچھ کہا ہے، بس ایک مرتبہ کسی نے پلٹ کر کہا، اے علی، کیا آپ کو آداب مجلس نہیں آتے کہ جی صاحب آپ سلمان کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں؟ برا لگنا چاہیے تھا علی کو، لیکن علی کو برا نہیں لگا، برا لگا حضرت محمد کو، سرکار ختم مرتبت کو ڈانٹ کر ایک جملہ کہا کہ خاموش ہو جا، علی پر اعتراض نہ کر، خاموش ہو جا، علی پر اعتراض نہ کر۔ علی نے ایک سرگوشی میں اولین اور آخرین کا علم دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اذان محترم، علی نے ایک سرگوشی میں سلمان کو اولین و آخرین کا علم دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، علی کون ہے؟ علی کی قیمت کیا ہے؟ علی کی عظمت کیا ہے؟ بس ایک جملہ کہوں گا، علی وہ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کر لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسالت معاب کے لعاب کا اثر ہے،
کہ میں چیلنج کرتا ہوں، سلونی سلونی کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن علی نے لعاب رسالت کو رسول اللہ سے کتنی مرتبہ لیا ہے، زبان رسالت کو کتنی مرتبہ چوسا ہے کہ ایک مرتبہ لعاب رسالت کو چوسا تو علی کے علم کا عالم یہ ہو گیا کہ علی کہا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ھذا لعاب رسول اللہ، کہ یہ رسالت آپ کے لعاب کا اثر ہے۔ جو ایک مرتبہ لعاب رسالت حاصل کرے اس کا علم تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سرگوشی میں اولین اور آخرین کا علم دے دیتا ہے۔ تو جس حسین نے 2 سال تک لعاب رسالت حاصل کیا ہو، اللہ اکبر، اس حسین کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اب کیا دیا حضرت قاسم کو کہ اپنے فیوز معنوی کی برسات کر دی جناب قاسم کے اوپر۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جس طریقے سے حسین اللہ تو نہ بن سکا، جمال الہی بن گیا، ویسے ہی قاسم حسین تو نہ بن سکا، تصویر حسین بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یزان محترم کہ حضرت قاسم تصویر حسین بن گئے۔ عزیزو نام کیا ہے؟ کہے قاسم۔ قاسم کس کی زبان سے ادا ہوا؟ کہ اپنے وقت کی حجت۔ اللہ اکبر۔ آج ساری دنیا آتی ہے نا پھل لینے کے لیے، جگہ جگہ پہ دیکھتا ہوں میں کہ پھل بٹ رہے ہیں، کس کے نام کے پھل بٹ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جناب قاسم کے نام پر میں نے عاشور میں اتنی بھیڑ کہیں جگہ پر نہیں دیکھی جتنی بھیڑ 7 محرم کو نظر آتی ہے پھل لینے کے لیے۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ بھیڑ نظر آتی ہے۔ اذان محترم نام کیا ہے؟ کہ نام ہے قاسم، اور معنی کیا ہے؟ تقسیم کرنے والا۔ کس کی زبان سے ادا ہوا؟ کہ امام وقت کے زبان سے ادا ہوا کہ تقسیم کرنے والا۔ اب عزیزو کائنات میں جتنی بھی چیزیں بڑھ سکتی ہے سب کا بانٹنے والا قاسم ہے۔ اگر رزق بڑھتا ہے تو قاسم بٹے گا، دولت بڑھتی ہے تو قاسم بانٹے گا، عمر بڑھتی ہے تو قاسم بانٹے گا، قسمت بڑھتی ہے تو قاسم بانٹے گا، قسمت بڑھتی ہے تو قاسم بانٹے گا، تقدیر بڑھتی ہے تو قاسم بانٹے گا۔ اما یہی تو وجہ ہے کہ یہ بانٹنے والا اتنا عظیم ہے کہ یہ بانٹتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ دہلیز پر آنے والا کون ہے، جو بھی آئے اس کی دہلیز سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ کہ الموت عندی احلی من العسل، کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ عزیزو کائنات میں اگر کسی نے موت کا ذائقہ بتایا ہے تو اسے قاسم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا بے ذائقہ رہ جاتی اگر وجود حضرت قاسم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب جملے یہاں سے سماعت فرمائے۔ کیا فرمایا؟ کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم یعنی قرآن ناطق کی گود میں پلنے والا قرآن صامت کی تفسیر کر رہا تھا۔ قرآن کا اعلان ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ناطق کی گود میں پلنے والا قرآن صامت کی تفسیر کر رہا ہے کہ اگر موت عشق حسین میں آ رہی ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، بغض حسین میں آ رہی ہے تو زہر سے زیادہ کڑوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر عشق حسین میں آ جائے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی، بغض حسین میں آ جائے تو زہر سے زیادہ کڑوی۔ آپ کہیں گے چیز ایک ہے ذائقے 2 ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چیز کڑوی بھی ہو ایک ہی چیز میٹھی بھی ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس کی مثال دو، جیسے غذا، جیسے کھانا، جیسے بریانی، کہ اگر کسی صحت مند کو کھلا دو تو کیا کہے گا؟ بڑا لطف آ رہا ہے۔ لیکن ملیریا زدہ ہو، ٹائیفائڈ زدہ ہو اور اس کے سامنے رکھ دیجئے بریانی، وہ منہ بنانے لگے گا کہ کڑوی لگ رہی ہے، ذائقہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطا غذا کی نہیں ہے، اس بیماری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم یہی تو ثابت کیا تھا جناب قاسم نے کہ دیکھو اگر عشق حسین میں آ رہی ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، بغض حسین میں آ جائے تو زہر سے زیادہ کڑوی ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے اجازت مانگ رہی ہے، بس اذان محترم وقت ہو چکا ہے کہ اجازت مانگ رہے ہیں۔
چچا جان رن میں جانے کی اجازت دے دو، چچا جان رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ بار بار حسین غریب فرماتے ہیں میرے لاڈلے قاسم کیسے رن میں جانے کی اجازت دے دوں، ابھی تو میرے نگاہوں میں وہ منظر ہے کہ تیرے بابا کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ابھی حسین بھولا نہیں ہے، میرے بھائی حسن کی نشانی کو کیسے مقتل میں جانے دوں۔ اللہ اکبر، اماں فروا نے بازو کو پکڑا، لے کے آئیں۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا یہ میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، اجازت نہ ملی، بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یاد آیا کہ بابا نے کچھ باندھا تھا، اب جو کھول کر دیکھا، لیجیے حسین کی بارگاہ میں پہنچے، کہا آپ کے بھائی میرے بابا کا خط لے کر آیا ہوں۔ حسین نے تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا میرے لال قاسم خط لے کر آئے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو؟ اللہ اکبر، الغرض اجازت ملی۔ لیجیے جناب قاسم رہوار پہ سوار ہوئے، چلنا چاہتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھے تھے، حسین نے واپس بلایا اور بلانے کے بعد گریبان کو چاک کر دیا، آستینوں کو الٹ دیا۔ عزیز و عرب کا دستور یہ تھا، جس کے آستین الٹے ہوتے تھے، جس کا گریبان چاک ہوتا تھا، عرب سمجھ جاتا تھا آنے والا یتیم ہے۔ ارے حسین نے یتیم بنا کر بھیجا تھا کہ کاش کوئی قاسم پر حملہ نہ کرے، یتیم سمجھ کر قاسم کو چھوڑ دے، لیکن اللہ اکبر، روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ حضرت قاسم نے حملہ کیا ہے، میمنہ کو میسرہ پر الٹ دیا، میسرہ کو قلب لشکر پر، قلب لشکر کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں، قبضہ تلوار سے خون کی دھاریں ٹپک رہی تھی کہ ایک مرتبہ شقی نے آواز دی ارے بنی ہاشم کا شیر ہے، اسے گھیر کے مارو، چاروں طرف سے فوج سمٹی۔ اللہ اکبر، لیجیے اب جو نیزے اور تلواریں پڑی ہے، ایک مرتبہ آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان تیرا لاڈلا گر رہا ہے، آجا۔ لیجیے ایک مرتبہ حسین دوڑے، امام حسین نے کیا دیکھا، ایک شقی ہے جو حضرت قاسم کی گردن کو الگ کرنا چاہتا ہے، بس امام حسین نے تلوار کو نکالا، اس شقی پر حملہ آور ہوئے کہ اس نے ایک مرتبہ ساتھیوں کو مدد کے لیے بلایا۔ روایت یہ کہتی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، آئے بیچ میں حضرت قاسم۔ بس ایک جملہ کہوں گا، ہر شہید کا لاشا پامال ہوا ہے، عباس کا لاشا پامال ہوا، علی اکبر کا لاشا پامال ہوا، امام حسین کا لاشا پامال ہوا، جتنے بھی شہید کے لاشے پامال ہوئے ہیں، ہر شہید شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن واحد قاسم ہے کہ جو زندگی میں پامال ہو گیا۔ جیسی جیسی ٹاپیں پڑ رہی تھی سینے پر، ہر ٹاپ پر پکارتے تھے چچا چچا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بابا سے بلند گریہ کیجئے، رونے میں کیا شرمانا۔ عزیزو آئے ہو رونے کے لیے، ہاں عزیزو آپ کو کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے، کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے، لیکن ہائے جب زینب رویا کرتی تھی، جب سکینہ رویا کرتی تھی، اللہ جانے بی بی صدیقہ طاہرہ آئی ہے ایک ایک رونے والے کے قریب، رومال پھیلا کے کہتی ہے تیرے آنسو نہیں ہے، میرے زخمی حسین کا مرہم ہے۔ اللہ اکبر، ارے بی بی کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کلائی ٹوٹی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہے، اللہ جانے کون سا ہاتھ پسلیوں پر ہوتا ہوگا، کس ہاتھ میں رومال ہوتا ہوگا۔ اور رونے والوں جزاک اللہ بابا سے بلند گریہ کرے۔ بس عزیز 2 لمحے کے لیے ایک مرتبہ گرد و غبار اٹھا، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میرے مولا نے آواز لگانا شروع کی، بیٹا کہاں ہو، جب بیٹا کہاں ہو، بیٹا کہاں ہو۔ اللہ اکبر، قاسم ہوتے تو آواز دیتے نا، قاسم تو تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اب امام وقت بلا رہا ہے، بیٹا آواز دو۔ روایت یہ کہتی ہے ایک ٹکڑا یہاں سے اڑا، دوسرا ٹکڑا وہاں سے اڑا، تیسرا ٹکڑا وہاں سے اڑا، جگہ جگہ سے ٹکڑے اڑ رہے تھے، آواز آ رہی تھی چچا قاسم یہاں ہے، چچا قاسم یہاں ہے۔ ارے حسین نے ابا کو زمین کربلا پہ پھیلا دیا، ایک ٹکڑا یہاں سے، دوسرا ٹکڑا وہاں
سے ایک گٹری بنائی، حسین خیمے میں لے کر چلے، ماتم شروع ہو گیا، وہ آقا سے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 2 لمحے کے لیے رک جائیے عزیزو، بس عزیزو سن لیجئے۔ ہاں عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر کسی کے گھر میں کوئی جوان مر جاتا ہے تو عزیزو رونے کے دستور ہیں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ سرہانے بیٹھ کے روتے ہیں، اولاد جو ہوتی ہے وہ قریب میں بیٹھ کے روتی ہے، رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ پائتیانہ بیٹھ کے روتے ہیں۔ رونے کے یہی تو دستور ہے نا۔ اگر کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے اور اس کی ماں زندہ ہوتی ہے، ماں سر کے قریب بیٹھ کے گریا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ میر انیس نے عجیب بند میں اس بات کی تشریح کی ہے کہ جیسے ہی گٹری ایک مرتبہ خیمے میں آئی ہے، جناب ام فروا کو خبر ملی کہ تیرے بچے کا لاشا آ گیا، ایک جملہ کہا، باجے والوں کی صدا، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس عزیزو، مصائب کا آخری جملہ ہے۔ ہاں عزیزو، علامہ میر انیس کہتے ہیں ایک مرتبہ ام فروا نے گٹھری کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی، اٹھنے کے بعد گٹھری کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ عزیزو میری جانب دیکھو، بس آخری جملہ ہے، مہدی مبارک آنے والی ہے کہ ایک مرتبہ قاسم کی گٹھری کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ زینب نے بازو کو پکڑ لیا، اے ام فروا صبر کرو صبر کرو، یہ کیا کر رہی ہو؟ پلٹ کر ام فروا نے کہا، بی بی میں اس بچے کی ماں ہوں، میں سرانہ تلاش کر رہی ہوں، مجھے قاسم کا سرانہ مل جائے، میں اپنے بچے کے سرانے بیٹھ کر ماتم کرنا چاہتی ہوں، لیجئے زیارت کر لیجئے۔ آ گئی بیوہ شب کی روک اکبر منگاؤ
لے جاؤ بانوں کی پیاری میرے بچے کی آتی ہے میری جا کے کہہ دو چاہے جبل سے کوئی چگیا کو لائے وطن سے او اکبر منگائے سواری میرے بچے کی آتی ہے میری سنتی ہو فاطمہ کی دعائی گھر میں دو بھائیوں کی ہے شادی آج جاتی ہے قسمت تمہاری آج جاتی ہے قسمت تمہاری میرے بچے کی آتی ہے میری جا کے میرے نواز سے یہ کہہ دو کوئی دولہا کے چھوٹے چچا سے میں شادی کی رسم ہے جاری میرے بچے کی آتی ہے میری کوئی صبر حسن پہ یہ کہنا دیکھ تو جائے دیکھ کا صحرا ان کی خلقت میں آنسو ہے جاری میرے بچے کی آتی ہے میری ہے وزیرت محجر بپا تھا سننے والا ایک رو رہا تھا جو کہتی تھی پاؤ جاری میرے بچے کی آتی ہے میری یا حسین بابا سے کہا اپنے بے جانا کسی کو لے جائے جو مجھ کو راہ ہی ڈکا کرتی ہے بھیا تیری خواہش سب خون میں تر ہو گئے سب خون میں تر ہو گئے ماں کہتی تھی رو کر قاسم تیری مہدی تیرا سہرالی اکبر قاسم تیری مہدی تیرا سہرالی اکبر 18 برس پال کے کویا تمہیں بن میں ٹکڑوں میں بدن پٹ گیا قاسم تیرا رن میں کس منہ سے وطن جائے گی کس منہ سے وطن جائے
رہے ہیں مگر زخم سینہ کے ماں پھرتی ہے اب ٹوکرے ماں پھرتی ہے اب ٹوکرے کھاتی ہوئی در در قاسم تیری مہدی تیرا صحرا علی اکبر قاسم تیری مہدی تیرا صحرا علی اکبر وہ چاند سا سینہ وہ سینہ زہر میں ڈوبی وہ پھول سے ہاتھوں پہ سجی موت کی مہندی انسان تو کیا پھوٹ کے انسان تو کیا پھوٹ کے رونے لگے پتھر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر ایک پھول کا شفیر کا ایک چاند حسن کا ماں بہنوں کو ارمان تھا دونوں کی دلہن کا ارمان مگر رہ گئے ارمان مگر رہ گئے سب کاغ میں مل کر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر صحرا مجھے لکھنا تھا مگر لکھتا ہوں نوحہ ریحان عجب حال ہوا میرے قلم کا جب میں نے لکھا قتل جب میں نے لکھا قتل ہوئے قاسم اکبر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر قاسم تیری مہندی تیرا صحرا علی اکبر حسین 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 محمد والے محمد سلوات اللهم صل على محمد وعلى السلام علیکم یا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ساداتی و مبادی جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولاي عبد المولا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا مغیث الفقراء والفقراء السلطان العرب والعجم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک وجل من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لعنات بے شمار